السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایگریکلچرل بزنس سسٹم۔ میرا نام غلام حسین ہے اور میرا تعلق صوبہ پنجاب کے ایک دور افتادہ ڈسٹرکٹ سرائیکی ڈسٹرکٹ بھکر سے ہے۔ ناظرین، لوگ یوٹیوب چینل بناتے ہیں ارننگ کے لیے، کمائی کے لیے، تو میرا چینل بنانے کا مقصد ہرگز یوٹیوب سے پیسے کمانا، ارننگ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اس چینل کے نام سے ظاہر ہے، اس چینل کا نام ہے ایگریکلچرل بزنس سسٹم۔ تو میں اس میں زراعت پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ زراعت سے متعلق ہی اس پر ویڈیوز آئیں گی اور زراعت سے متعلقہ جو بزنسز ہیں اس کے متعلق اس پہ ویڈیوز آئیں گی۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود اس میں لوگ جو فارمر ہیں، جو کاشتکاری کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، وہ 100 سالہ پرانے ہیں، وہ جدید خطوط پر زراعت کو نہیں کر رہے، یعنی زراعت کو وہ لوگ ہمارے موجودہ فارمرز بطور بزنس نہیں لے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں زراعت کو بطور بزنس اپنانا چاہیے، اس لیے اس کا نام بھی میں نے ایگریکلچرل بزنس سسٹم رکھا ہے۔ تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت میں جب زراعت کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف کھیتی باڑی یا زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبل فارمنگ آتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ زراعت میں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں ہم زرعی اجناس کاشت کرتے ہیں۔ پھر زرعی اجناس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں 2 طریقہ کار رائج ہے، بارانی اور آبپاش۔ آبپاش میں بھی پھر 2 طریقے آتے ہیں، نہری سسٹم، اور آج کل جہاں پر نہر دستیاب نہیں ہے وہاں پر ٹیوب ویل لگا کر فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ مثلا بھکر میں بہت سا ایریا ہے جو نہری نہیں ہے۔ مثلا یہ جو ریگستانی علاقہ ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں، مثلا ساری تحصیل منکیرہ ہو گئی، تحصیل منکیرہ کا زیادہ تر حصہ ریگستانی ہے، اس میں نہر نہیں ہے، تو لوگوں نے یہاں ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں، زمین کو ہموار کیا ہوا ہے اور فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، اور آبپاشی کا ایک سسٹم اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ لیکن وہ اتنی محنت کرتے ہیں، زمین بناتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، اتنے خرچے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو آپ طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں زراعت کا، پانی لگانے کا، کھادیں لگانے کا، فصلیں بیج بونے کا، وہ پرانا فرسودہ، یعنی تقریباً میرے حساب سے 50 سال سے اوپر کا پرانا سسٹم ہے، اور وہ روایتی فصلیں کاشت کر رہے ہیں۔ مثلا گندم لگا لی، باجرہ لگا لیا، چنا لگا لیا، زیادہ سے زیادہ مونگی تک چلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن انکم نہیں ہوتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سسٹم میں ہم کوئی ایسی تبدیلیاں کریں کہ ہمارا خرچ کم سے کم ہو اور آمدن زیادہ سے زیادہ ہو۔ مثلا ہم ایک فارم بناتے ہیں، 5 ایکڑ، 10 ایکڑ، 20 ایکڑ، زمین کو پانی سے سیراب کرتے ہیں، اسے لیول کرواتے ہیں۔ تو لیول کروانے کا طریقہ کار ہی ہمارا غلط ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اس پر میں ایک الگ ویڈیو دوں گا کہ زمین کو لیول کیسے کروانا ہے، ٹیلے کیسے نکلوانے ہیں، کیسے کرنا ہے، اور میں کچھ ٹیوب ویل کا آپ کو وزٹ کرواؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنی غلط طریقے سے، غلط مینجمنٹ سے زمین بنائی گئی ہے، جس سے بہت سا جو رقبہ ہے وہ زیر کاشت ہونے سے بھی رہ گیا ہے اور اخراجات بھی بڑھ گئے۔
تو ہم فارم بنا رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ کر فارم بناتے ہیں کہ بس ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ تو اس کھیتی باڑی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم نے پانی تو زمین کو لگانا ہی لگانا ہے۔ تو اگر پانی لگانے کے لیے چاہے ہم وہ ٹیوب ویل سے لگا رہے ہیں، چاہے ہم اس سے لگا رہے ہیں، ہم نے کوئی سولر ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے یا نہر ہے، نہر تو بہرحال کم ہے اگر ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پانی کو سٹور کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا تالاب بنا سکتے ہیں، ایک جوہڑ بنا سکتے ہیں، اس میں ہم پانی کو سٹور کریں اور اس سٹور شدہ پانی میں ہم فش کو پال لیں، تو وہ فش اس میں رہیں گی، پانی بھی ہمارا سٹور ہوتا رہے گا، تو جتنا فصلات کو لگانا ہے وہ لگا دیں، باقی میں فش رہنے دیں۔ اب فش جو ہے، فش کچھ اپنی خوراک ہوتی ہے اس کی مخصوص، وہ ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فش ہوتی ہے اس میں گائے کا، جانوروں کا گوبر وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ جو پولٹری فارمنگ سے مواد ہوتا ہے کچھ وہ ڈالا جاتا ہے، اور کچھ سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، گھاس وغیرہ کاٹ کے ڈالی جاتی ہے۔ تو اگر ہم فش پالیں اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ڈیری فارم بنائیں، چھوٹے لیول سے، بے شک چھوٹے لیول سے شروع کر دیں، چھوٹے لیول پہ پولٹری فارم شروع کر دیں، تو ڈیری فارم سے جو ہمیں گائے کا، جانوروں کا گوبر وغیرہ حاصل ہوتا ہے، وہ تھوڑی بہت مقدار میں اگر ہم ڈالتے رہتے ہیں اس میں فش کے تالاب میں، اور وہ جو ہے اپنا ہمارا پولٹری فارم، اس کی جو ہے فالتو فاضل مواد جو جانوروں کا اکٹھا ہوتا ہے، پرندوں کا اکٹھا ہوتا ہے، وہ ہم اس تالاب میں ڈال دیں، تو ایک تو، اور اس کے علاوہ گھاس کاٹ کر ڈال دیں، اور اگر ہم نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں سبزیوں کے چھلکے ڈال دیں، اگر ہم نے فروٹ کا باغ لگایا ہوا ہے، گارڈن لگایا ہوا ہے باغ کا، مثلاً امرود کا لگایا ہوا ہے اس طرح کا، تو وہ ہم بھی اس میں ڈالیں، تو ایک تو وہ پانی کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا، دوسرا فش وہ خوراک لیں گی اور بڑی ان کی گروتھ بہتر ہوگی، اور فش بھی کچھ فاضل مواد خارج کرتی ہیں، وہ جو مواد خارج کرتی ہیں وہ مواد اس پانی میں جائے گا۔ اب وہ جو پانی ہم نے سٹور کیا ہوا ہے وہ انتہائی زرخیز پانی ہے، وہ پانی ہم اگر اس انداز سے مینیج کریں کہ وہ پانی ہم اپنی فصلوں کو بھی لگائیں، اپنی سبزیات کو بھی لگائیں، اپنے باغات کو بھی لگائیں، تو بہترین گروتھ ہوگی اور بہت زیادہ پیداوار حاصل ہوگی، اور ہمارا کھادوں کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو زرعی اجناس ہیں، جو پھل ہیں، ان کو ملا کر آرگینک کھادیں بنائی جاتی ہیں، آرگینک سپرے بنائے جاتے ہیں، وہ آرگینک سپرے ہم باغات پر کرتے ہیں، فصلات پر کرتے ہیں، تو ان کی گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت سی مقدار میں جو کھادیں ہم استعمال کر کے اپنا پیسہ لگاتے ہیں وہ بھی بچت ہوگی، اور کھادیں لگا لگا کے ہم زمین کی پی ایچ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس سے اس کی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو اس سے وہ پی ایچ بھی برقرار رہے گی، زمین ہماری نیوٹرل رہے گی، نہ تیزابی ہوگی نہ اساسی ہوگی۔ تو پی ایچ پہ ایک الگ سی ویڈیو آئے گی، وہ دیکھیے گا۔ تو اس لیے ہم اگر اس کو کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، تو جڑی بوٹیوں سے بہت سے آرگینک سپرے بنائے جاتے ہیں، جو ایسے کیڑے مکوڑے جو فصلات کے لیے، باغات کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی دشمن کیڑے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو دور بھگانے کے لیے وہ سپرے ہم بہت کم قیمت میں، بلکہ زیرو انویسٹمنٹ سے ہم وہ سپرے بنا سکتے ہیں، جس سے دوست کیڑے تو زندہ رہیں گے، دشمن کیڑے مر جائیں گے۔ تو اب ہم سبزیوں ہمیں حاصل ہوں گی، اس پر ہمارے اخراجات کم ہوں گے، اور جو ہم نے تالاب بنایا ہے فش کا، بے شک تھوڑی مقدار میں فش ڈال دیں، اس فش کی بڑھوتری ہوگی، وہ ہم بیچ کر بھی اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، اور تھوڑے بہت جانور جو رکھے ہوئے ہیں اس کا ہم دودھ بیچ سکتے ہیں، ان کو ہم بیچ سکتے ہیں، اور ان کا جو مواد ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور پولٹری فارم میں ہم گوشت اور انڈے کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ ساری 3-4 چیزوں کو جو میں نے نام لیے ہیں، یہ تو ابھی 3-4 ہیں، ابھی اور آگے بھی آئیں گی، تو ان کو ملا کے ایک چیز دوسری میں جا رہی ہے، اس سے اگلی چیز میں استعمال ہو رہی ہے،
تو وہ ان پٹ جو ہمیں پیسے کی صورت میں مختلف کھادوں سے مختلف چیزوں سے دینا پڑتا ہے، جیسے ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہ کافی مقدار میں کم ہوں گے۔ نہ صرف وہ کم ہوں گے بلکہ ہماری پیداوار میں گوشت کی، انڈے کی، سبزیوں کی پیداوار میں بھی بہت حد تک اضافہ ہوگا۔ تو میں یہی چاہتا ہوں، اور یہ میں نے اسی لیے چینل بنایا ہے کہ تمام فارمر اس پر آگے ہیں۔ میں کوئی اتنا بڑا فارمر نہیں ہوں، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو کچھ میں آپ کو دوں گا، کچھ آپ لوگ مجھے دیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، میرا فون نمبر ہوگا، اس پہ مجھ سے کال کریں، یعنی ہم آپس میں ڈسکشن کریں، اور ڈسکشن کر کے اپنی فصلات پر اخراجات کو کم کریں اور ان کی پیداوار میں اضافہ کریں، اور رقبے کی مینجمنٹ، زمین کی مینجمنٹ بہتر انداز میں ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبہ زیر کاشت لایا جائے۔ اس سے ایک تو ہماری ارننگ میں اضافہ ہوگا، دوسرا اس سے ہماری جو اجناس ہوں گی، جو سبزیاں ہوں گی، بہت زیادہ مقدار میں بنائیں گے تو لوگوں کو سستی فراہم ہوں گی، اور لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، اور ہم ان سبزیوں کو، ان اجناس کو برآمد بھی کر سکتے ہیں، برآمد کر کے ہم قیمتی زر مبادلہ اپنے ملک کے لیے کما سکتے ہیں۔ تو سب کسان آگے ہیں اور اپنے ملک کو ہرا بھرا کریں۔ میری یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ میرا ملک، یہ میرا وطن سرسبز ہو، ہرا بھرا ہو، شاداب ہو، اور میرا کسان خوشحال ہو۔ تو کسان کی خوشحالی کے لیے، بھلائی کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی آگے آئیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو کسان ہے، اور وہ ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ جو زراعت سے متعلق لوگ ہیں وہ ان پڑھ ہیں یا ان کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ فرسودہ زرعی نظام سے چپکے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہم جدید طریقوں سے کوشش کریں کہ وہ جدید خطوط پر اپنی زراعت کریں، وہ فصلیں اگائیں جن سے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، سبزیاں اگائیں، لہسن، تھوم کاشت کریں، پیاز کاشت کریں، تو وہ ہماری باتوں کو اور اپنے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہے۔ تو میرا یہ بھی مشورہ ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ زراعت میں آئیں، خود اپنے رقبوں کو ہینڈل کریں۔ جو اسٹوڈنٹ ہے اسپیشلی، وہ خاص طور پر پڑھیں بھی صحیح، اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھیں، لیکن زراعت کو بھی دیکھیں، ریسرچ کریں، اور اپنی زراعت کو جدید طریقوں پر لے جائیں۔ اور روایتی فصلیں کاشت کرنے سے بہتر ہے کہ اچھی فصلیں، ناقدآور فصلیں کاشت کریں، اور اپنے خاندان کے لیے بھی اور اپنے ملک و قوم کے لیے بھی کمائیں، فائدہ دیں۔ تو زراعت ایک پیغمبری پیشہ ہے، اور ہمارا ملک بھی زرعی ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم بہت سی سبزیات، بہت سی اجناس درآمد کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری بیڈ لک ہے، بدقسمتی ہے۔ اس سے میری جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ اسی کے متعلق ہوگی کہ پاکستان کی زراعت کیسی ہے، پاکستان کا زیر کاشت رقبہ کیسا ہے، کتنا ہے، اور کتنا ابھی کاشت ہونے کے قابل ہے زراعت کی۔ پنجاب میں کیا صورتحال ہے، سندھ میں کیا صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، اور یہ جو پاکستان کا موجودہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، یہ ہمیں کس نے دیا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے۔ تو آگے جو میری ویڈیو ہوگی وہ اسی کے متعلق ہوگی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنا بھی، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، اہل و عیال رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل ایگریکلچرل بزنس سسٹم، اس کا بھی بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔